من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تعلم سیکھنا اور علامہ سکھانا. تو ہم اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہترین لوگ کون ہیں ہماری نظر میں، ہم کن لوگوں کو، جن کا سٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جن کے سٹینڈرڈ کے علاوہ جو کوئی آپ کہہ رہے ہیں پاور ہوتی ہے، جن کے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر لوگ وہ ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بہترین ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور قرآن کا علم سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور حدیث میں دیکھیے اس کی وضاحت ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل السماوات والارض حتی نعملت فی جہورها وحتی حوت لیسلون علی معلم الناس الخیر، یعنی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل سماوات اور ارض، یعنی کہ اہل سماوات کون، یعنی کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ حتی نعملت فی جہورہا، یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں، ٹھیک ہے، اپنے سوراخ میں جس میں چوٹی جو ہوتی ہے، اور مچھلی حتی ہوتا، اور یہاں تک کہ مچھلی، یہ سب کیا کرتے ہیں، یقیناً یہ سب درود بھیجتے ہیں اس بندے پر جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے. معلم الناس الخیر، یعنی کہ اس بندے پہ درود بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے. اور سب سے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خیر جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اس قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے نا، وہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو ہے وہ خیر ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کون رہ گیا، دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ، فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، ٹھیک ہے. چوٹی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، ہاتھ سے مسل دیں، پیر سے مسل دیتے ہیں کہ وہ تک جو ہے نا وہ اس بندے کے لیے جو اللہ تعالی جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں کے اندر درود بھیجتا. اچھا، درود بھیجنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فرشتے بھی یہ سب مغفرت کی اس بندے کے لیے، سب اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلا ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن اور سنت کا علم دینے کے لیے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سسٹر آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز بند رکھیں. یہ آپ حجاب آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اب یہ ایک اور اس میں بھی تو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو. تو اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا کیا ہے، وہ ان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے نا جس کے لیے ان کو معافی ملے، وہ تو رحمت ہی رحمت، ان کو لیے رحمت ہی رحمت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی چیز نہیں بچ گئی. آج ہم سیکھتے تو ہیں مگر ایک مشن دور ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے نہیں چلتے. ہم اپنے لیے تو سیکھ رہے ہیں مگر ہم آگے سکھانے والے نہیں بن رہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہم سیکھیں اس نیت سے سیکھیں، اور اس کو اتنی اس سے سیکھیں کہ ہم وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ایک بندی کو سکھا رہی ہوں یا میں 2 کو سکھا رہی ہوں، کوانٹٹی میٹر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک بندے کو بھی صحیح بتا دیا نا، اس کو صحیح جگہ، اس کو آپ کے اس سے قرآن سے وہ جڑ گیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 اچھے اونٹوں کے سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے جو ہے وہ ایک بندے کو بھی صحیح راہ پہ لے آئے نا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ 100 اچھے اونٹوں سے, جو بہت اس وقت بہت زیادہ کارآمد ہوتے تھے اونٹ, اس سے بہتر ہے. اور وہ آج اگر اس کی ورتھ نکالی جاتی ہے اس اونٹ کی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو وہ آج کی ایک مرسیڈیز ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ سب کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ سب کے جو کیمراز ہیں نا ایک ایک کر کے اوپن ہو رہے ہیں. جی ٹیچر, وہ جیسی لاگ ان ہو رہا ہے نا آٹومیٹکلی آن رہ رہا ہے, اگر دھیان دیے تو پتا چلتا ہے ورنہ نہیں پتا چلتا. ہاں ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے میرا بھی. میں تو ہمیشہ بند رکھتی ہوں لیکن کھل گیا تھا, پھر میں نے جلدی سے بند کیا. یہ ہو رہا ہے کچھ. چلیں آج دوسری آئی ڈی سے لاگ ان کیا تو ان کی سیٹنگ کچھ ڈفرینٹ ہے, تو اس کو بعد میں دیکھیں گے. چلیں جی, تو ہم نے اب یہ اپنا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم آگے بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے. دیکھیں سوچیں وہ بندہ جو سکھا رہا ہے اس کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد فرشتے, اس کے پھر اہل آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات. آپ کو پتہ ہے نا کہ تمام فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور یہ بھی گناہ نہیں کرتے, اور جو زمین اور آسمان کی مخلوقات ہیں وہ بھی معصوم ہوتی ہیں, تو ان کی بھی مغفرت کی دعا کیسے قبول کی جائے گی اس بندے کے حق میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی وہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے, بلکہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اپنے آپ نا بار بار کیمراز کو چیک رکھیں, کیونکہ یہ میں یہاں سے بار بار کسی کو نا کیمراز بند نہیں کر سکتی. آج کچھ مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ, سب کے کیمرے کھل رہے ہیں بار بار. چلیں جی, آج ہم ایک نیا سبق سیکھیں گے, آج ایک نئی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اردو قرآن سیکھنا بہت آسان ہے. اردو کے 65% الفاظ اس میں ہیں اور بار بار ریپیٹ ہونے والے 20% ہیں. ٹوٹل اس طرح 85% ہم قرآن کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا اور کوشش کریں تو 15% جو خالص عربی ہے وہ بھی انشاءاللہ آ جاتی ہے تھوڑی سی محنت کے بعد. ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں, یا تو وہ اسم ہوتا ہے, یا وہ فعل ہوتا ہے, یا وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم فعل پڑھ رہے تھے, آج ہم حرف پڑھیں گے. جی, ضمائر. ضمائر جو ہے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ضمیر وہ چیز ہوتی ہے جو اسم کی جگہ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی کا نام لے کے, تو ہم ہر جملے میں اس بندے کا نام ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اگر میں عائشہ کے متعلق بات کرتی ہوں کہ میری دوست کا نام عائشہ ہے, عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے, عائشہ میرے ساتھ اسکول میں بھی تھی, عائشہ میرے, تو یہ ایک ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا نام کی. پہلی مرتبہ اگر میں نے بتایا کہ عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے عائشہ, اس کے بعد پھر میں عائشہ کی جگہ وہ استعمال کرنے لگوں گی, ضمیر استعمال کرنے لگوں گی. ٹھیک ہے, بار بار ریپیٹیشن نام کی ایک ٹیکسٹ کے حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح ہے. اسی طرح عربی میں بھی کچھ ضمائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں جو منفصل ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو متصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, متصل وہ ہوتے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے حرف کے آخر میں لگتے ہیں, ان کو ضمائر متصل کہتے ہیں. اچھا, اب یہ ذرا اگر ہم چارٹ کو غور سے دیکھیں تو 3rd person کے ضمائر یہ لکھے ہوئے ہیں, 2nd person کے یہ ہیں, اور 1st person کے یہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ حرف کے ساتھ آخر میں اٹیچ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ
ابھی جب آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیز آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے ہو. ٹھیک ہے, ہاں جو ہے یہ جو والا ہاں ہے یہ وہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں سب. ہما جو ہے وہ دو کے لیے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے ان سب کے لیے. ٹھیک ہے, وہ سب یا ان سب. کا مطلب ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے, کما کا مطلب ہوتا ہے تم دو حاضر کے لیے, اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب. متکلم میں یا میں اور نہ ہم. ٹھیک ہے, اب اس کے میں تھوڑا سا ایک یہ چیز ہے کہ جب ہم ان کو کسی حرف کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں نا تو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس, اور بغیر کسی حرف کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو اب اس کو حروف کے ساتھ ملائیں گے تو پھر دیکھیں گے. اچھا یہ ایک بات دیکھیے گا, جب یہ ویسے دیکھیں جب یہ الفاظ ماضی میں لکھے ہوتے تو ہم ان کا ترجمہ وہ کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا, ہے نا. خراجہ وہ نکلا, خراجہ وہ دو نکلے, تو یہ والے ضمیر اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں ہو مطلب وہ, ہم وہ کرتے وہ نکلا, وہ دو نکلے, وہ سب نکلے. ٹھیک ہے, اور اگر خرجتا دیکھیں تو نکلا, تم دو نکلے. ٹھیک ہے, تم سب نکلے, میں نکلا, ہم نکلے. اس کے بعد اگر آپ یہاں آئیں, یہ حرف ہے. ٹھیک ہے, ان یہ ہم لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے, اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اب ان حروف کے ساتھ, یہ جو حروف ہے نا ان کے ویسے تو معنی ہیں مگر الگ سے معنی کوئی ویسے نہیں بنتے جب تک کہ یہ کسی اسم یا کسی فعل یا کسی ضمیر کے ساتھ مل کر جڑ کر نہ بنے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے نا, ان سے معنی ہے مگر یہ بالکل ایسی اس طرح استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ان کا استعمال کب ہوتا ہے, یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ان ہے, ان کے ساتھ ہم نے جو ضمائر پڑھے ہیں اس کو ہم یہ آلریڈی اس کے ساتھ دیکھیں, ان ہو, وہ جو یہاں پہ ہو لکھا ہوا تھا نا, ان ہو, تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, حرف ہے, اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوا تو اس کا مطلب کیا بن گیا, ان کا معنی تو ہم کو پتا ہے سے, ان ہو اس سے. ٹھیک ہے, انہما ان دو سے, انہم ان سب سے. ٹھیک ہے, ان کا تجھ سے. ٹھیک ہے, انکما تم دو سے, انکم تم سب سے, اور انی یہاں پہ مشدد ہے. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ نون ہے اور نون ایک کے نیچے زیر ہے. انی مجھ سے, اور انا ہم سے. ٹھیک ہے, تشدید والا ہے یہاں پہ بھی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کو سمجھ آئی کہ کس طریقے سے یہ والے ضمائر آپ نے دیکھا, یہ جو ضمیر تھے یہ کس طرح حرف کے ساتھ جڑ کے بنے. یا آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ یہ والا حصہ حرف ہے اور یہ والا حصہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال اس میں؟ کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے؟ سارے پریپوزیشن جو ہے وہ حرف ہیں مطلب. جی, اچھا ٹھیک ہے, جزاک یہ اللہ. جو پہلی چیز ان ہے نا, ان کے ساتھ متصل مطلب جڑ کر کیا آ رہا ہے, ضمیر. ٹھیک ہے, یہاں پر ان نام بھی ہو سکتا تھا مگر ہم کو پتا ہے کہ جب نام پہلے یوز ہو چکا تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوا انہا. ٹھیک ہے, جب جنت کا ایک بار ذکر ہو گیا اس میں داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہاں آتا ہے لکھا ہوا, اس کی طرف اشارہ ہم کہتے ہیں کس کی طرف لوٹ رہا ہے. صحیح ہے نا, تو یہ اس طرح سے ہے. آپ لوگ میں سے کوئی ایک اس کو اس طرح پڑھ لے, کیونکہ اب ان کے معنی آپ کو نا ضرور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس کے فوراً ہم ترجمہ کریں. انہو کا مطلب آپ کو اب ذہن میں آ جانا چاہیے. اسی طریقے سے ہم عربی پڑھیں گے, انہو اس سے. ٹھیک ہے, انہما کون پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم, میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو اس سے, انہما ان دو سے, انہم ان سب سے, ان کا تم سے, انتما تم دو سے, انتم تم سب سے.
अन्नी मुझसे, अन्ना हम सब से। ठीक, तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये जो आखिर के ज़माइर थे ये कितना अब आसान हो गया ना, कि ये मुसन्ना के लिए और ये जमा के लिए, ये वाहिद के लिए। ठीक है, ये मुज़क्कर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं सारी। अब ये देखें, ये कुछ आयात हैं। प्यारी सिस्टर्स, अपने अपने कैमरास का खूब ख्याल रखें आज, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ और मैं बार बार नहीं क्लोज कर सकूंगी। जी, सिस्टर नजमा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह राजी हुआ उन सबसे और वो राजी हुए उससे। हाँ, अब ये जरा रुकिएगा यहाँ पर। रजी, राजी होना, ठीक है। कौन राजी हुआ? अल्लाह राजी हुआ, ठीक है। अल्लाह तो ये राजी हुआ। वाहिद का सीगा आ गया ना इनके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों से अनहुम, इसलिए ये वाली जमा आई। ये अनहुम किन के लिए आया? जमा के लिए आया है ना। और देखिए ये भी जमा का सीगा है, और वो सब जिनसे अल्लाह राजी हुआ है और वो सब राजी हुए अनहु। हु किसकी तरफ आ रहा है? हु यहाँ अल्लाह। पे, हाँ, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हु है ये अल्लाह की तरफ इशारा है, इसीलिए ये वाहिद मुजक्कर है, ठीक है। आगे पढ़िए। सुम्मा अफौना अन्कुम। फिर हमने माफ किया तुमसे। जी, मा अगना अन्हु मालुहु। नहीं अगना नहीं काम आया। नहीं काम आया उससे उसका माल। जी, व अंतुम अनहु गाफिलून। और वो सब गाफिलों वो में। सब नहीं है, अन तुम। व और तुम। अंतुम और तुम सब। हम्म, और तुम सब अ, उससे हम्म, गाफ, गाफिलून गाफिलों में है। हाँ, गाफिल हो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। और जब तुमसे सवाल करे मेरे बंदे हम्म, अन्नी मुझसे। मेरे बारे में, मुझसे, ठीक है ना। मुझसे हाँ हाँ, मेरे बारे में फ़इन्नी करीब। बस मैं बेशक मैं। बेशक मैं करीब हूँ। सही। वतवल्ला अन्हु वक़ाल या अस्फ़ा अला यूसुफ़ा। और तवल्ला तवल्ला का मतलब होता है मुंह फेर लेना। और मुंह फेर लिया उनसे और कहा या असफा ए असफा हाय असफा का अफसोस। हाँ, हाय अफसोस, यानी कि ये या असफा हाय अफसोस अला यूसुफ यूसुफ पर। हाँ, ये हाय अफसोस जो है ना, ये वो वाला है कि जैसे कोई बहुत मजबूर हो जाए ना किसी मामले में। तो ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का था ना, कि वो बहुत मजबूर हो गए थे जब उनके बेटों ने आके बताया था, तो वो बहुत, तो उन्होंने उस पर कहा था हाय अफसोस यूसुफ पर, यानी कि वो उनके उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो वो ये उस लिए, ये उसमें है, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजद बारक फीक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और हमारा इस वक्त जोर किस पे है? जमायर के साथ, हर्फ के साथ जमायर पर, ठीक है। तो आपने वो उनको बहुत गौर से देखना है। सिस्टर आरफा, आप पढ़ चुकी हैं? सिस्टर, नहीं नहीं, अच्छा पढ़ ले। बाकी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन। अल्लाह राजी हुआ उनसे, अनहुम व रदू और वो राजी हुए, अनहु उससे, वो राजी हुआ उससे। सुम्मा अफूना राजी हुए, अनकुम। सुम्मा वो राजी हुए जमा है ना, अनहुम वरजू। उससे।
ورضو عنہ. ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے. ما اغنا عنہ مالہ نہیں کام آیا عنہ اس سے مالہ اس کا مال. وانتم اور تم عنہ اس سے غافلون غافلوں میں سے تھے. اور نہیں اور تم سب اور اس سے غافل تھے. اور تم سب اس سے غافل تھے. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کیا اور جب سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے سألک عبادی کے ہاں میرے بندے جی اور جب سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی بس بے شک میں قریب ہوں. جی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ یا صفا علی یوسف. وَتَوَلَّ کیا ہے گھیر لینا. ہاں پھیر لینا. وَتَوَلَّ اور گھیر لیا عنہم ان سے. وقال اور کہا یا صفا ہائے یوسف یا افسوس علی یوسف پر. صحیح. جزاک اللہ مزید بارک اللہ. جی سسٹر پروین آپ پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے یعنی ان سے انہم اس سے. ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کیا عنکم تم سے تم سب کو. ما اغنا عنہ مالہ نہیں کام آیا ان کا مال ان سے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم سب ان سے غافل ہو. ان سے نہیں ہے نا اس سے. اس سے ہاں سوری اس سے ایک ہے اور تم سب غافل ہو اس سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی تو میرے بارے میں فإنی تو بے شک قریب میں قریب ہوں. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ یا آسفا علی یوسف اور پھیر لیا ان سے وقالا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر. جی جی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں فی بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں. اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ضمائر کے ساتھ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں لکھیں اس کا ترجمہ بنے گا. اب یہ آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ایک بنائے. پہلی لائن کا ترجمہ لکھا ہے باقی آپ سب کو خود آنا چاہیے. اب جی میں پڑھوں. سسٹر فوزیہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. فی اس میں فیہما جو اس میں نہیں ان دو میں یا اس میں نہیں ان دو میں. فیہم ان میں کیمرے پہ ہاتھ ہی رکھ لیجیے آپ جی کیونکہ ان آپ سب نظر میں. آ رہی ہیں. فی کا تو جو ہے فی کما تم میں جو فی
देखें फी कुमा तुम दो में, ठीक है ना, फी का तुझ में, फी कुमा तुम दो में, फी कुम तुम सब में। फी कुम तुम सब में, ठीक है। फी मुझ में, फी ना हम में। ये फी या है, फी या यहाँ पे जो है ना तजदीद है, क्योंकि एक तो फी का है या, ठीक है, एक या जो है फी का है और एक या मुतकल्लिम का है, तो ये फी या है, ठीक है। फी या मुझ में, फी हाँ। ना हम में। सही जी। एक बार और कोई ये चार्ट पढ़ लें ताकि फिर हम इनकी आयत पढ़ लेंगे। पढ़ूं? जी। फीही इसमें, फीहिमा उन दोनों में, फीहिम उन सब में। इसमें नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि सामने उसमें, जिस बंदे की बात हो रही है ना वाहिद मुजक्कर की, ठीक है, जी गायब है उसमें। तो हाँ ठीक है। उसमें, फीहिमा उन दोनों में, फीहिम उन सब में। फी का तुझ में, फी कुमा तुम दोनों में, फी कुम तुम सब में। फी या मुझ में, फी ना हम सब में। सही जी। एनी आप पढ़िएगा। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे जी। फीही उसमें, फीहिमा उन दो में, फीहिम उन सब में। फी का तुझ में, फी कुमा तुम दो में, फी कुम तुम सब में। फिया मुझ में, फी ना हम में। जी ठीक। एक बार और कोई पढ़ लें ताकि फिर जब आयात में आए तो आपको ये मसला ना हो। फीही इसमें, फीही मा उस दो में, फीही उन उस दो सब में, में। देखिए उसमें हम नहीं कहते ना वो जब, हाँ यहाँ उसमें एक के लिए आए, फिर उन दो में, फिर उन सब में, ठीक है। फीहिम उन सब में, फी का तुझ में, फी कुमा तुम सब में, तुम दो में, फी कुम तुम सब में। फी हा मुझ फिया, में, फी हा आएगा ना, फी हा फिया मुझ मुझ में, में, हाँ फी जा मुझ में, फी ना हम में। सही माशाल्लाह। मजिद मजिद बारक अल्लाह फीक जी। अब ये कुछ आयात है, ये पढ़े, कोशिश करें। मैं पढ़ूं? जी मैं पढ़ूं क्या सिर्फ? जी सिस्टर जी। वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने जाहिदू जहाद किया फीना हम जाहिदू में। नहीं है, जाहदू है। हाँ जाहदू। वल्लज़ीना जाहदू फीना और जिन लोगों ने जहाद किया हम में। व अंता फीहिम और तू उनमें, उन सब में। कमा कमा तब अरसल्ला हमने भेजा फीकुम कमा तुम जैसे, में। कमा जैसे अरसल्ला हमने भेजा फीकुम तुम में रसूलन कोई रसूल एक मिनकुम रसूल, तुम में, एक रसूल, एक रसूल मिनकुम तुमसे, तुम सब से। हाँ तुम में से, फअखरज तुम में मिन, से। हाँ फअखरजहुमा और हम फिर दो निकले। उसने तुम निकाला, उसने निकाला उन दो को, उसने निकाला उन दो को मिम्मा जैसा कि काना में थे से, मिम, उस ठीक है, मिम्मा उसमें से, हाँ मिम्मा उसमें से काना वो थे वो फीही दोनों थे। वो दोनों थे फीही उसमें। हाँ इसको थोड़ा सलीस बना लें। बस उसने निकाला उन दो को उसमें से जिसमें वो दोनों थे, ठीक है ना। ये अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि शैतान ने उन दोनों को निकाला उसमें से जिसमें वो दोनों थे, ठीक है। वल्लबिसा और वो पहुंचे, पहुंचे दिया ना लबिसा नहीं, ठहरे ठहरे। हाँ अब वो वल्लबिसा ठहरा, और वो
اور وہ ٹھہرا فیہم وہ دونوں ان میں سے فی نہیں، ان دونوں میں کہاں آ گیا؟ فی میں اور ہم کیا ہے؟ ہم دونوں ان میں ہوں ان سب میں ہاں وہ ٹھہرے ان سب میں الفا 1000 سال الفا سناتن 1000 سال اللہ سوائے 50 عامہ 5 عامہ 50 سال 50 ہوگا ہوں 50 سال نہیں عامہ کیا معنی ہوں گی عامہ کے یہ بھی سال کے لیے ہی آتا ہے. اچھا وہ ٹھہرے ان میں سے 1000 سال سوائے 50 50 سال کے. ہاں 50 سال کے ولبست اور تو ٹھہرا فینا ہم میں من اموری کا سینینا تیری عمر کے سال میں ہاں تیری عمر کے سالوں سال، یعنی کہ تم ہم میں فرعون نے کہا تھا نا کہ تم نے ہمارے ساتھ سالوں سال اپنی عمر کے گزار دیے اور اب تم ہم سے مخالفت کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی. فمن حاجہ کا پر پس کون حاجہ کا تجھے اس میں حجہ کا حجہ کیا مطلب ہوگا؟ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا. پس جس نے حاجہ کا آپ تجھ سے لڑائی کی اس میں. ٹھیک ہے، حاجہ مطلب لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. اچھا پر جس نے لڑائی کی تجھ سے اس میں من بعدی ما جاءک من العلم اس کے بعد میں ہاں اس کے بعد جو آیا تیرے پاس علم ہاں، میں اس کے سے جو بعد ہاں علم کے ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آ گیا آپ کے پاس علم میں سے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ سے لڑائی کی. صحیح. ماشاء اللہ مزید اچھی کوشش کی آپ نے بہت. جی فہمیدہ، سسٹر فہمیدہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا وانت فیہم اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اس میں وانت فیہم اور تو تھا اس میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسے ہم نے بھیجا فیکم 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 تم میں. تم میں ہاں تم میں. ارسلنا فیکم جس طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول تم میں سے منکم تم میں سے. فاخرجہما مما کان فیہ پس اس نے نکالا ان میں سے جو تھا اس میں. بس اس نے نکالا ان دو کو، ہما ہے نا، ان دو کو اخرجہما ہاں اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے. مما کان فیہ جس میں وہ دونوں تھے. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما وَلَبِثَ اور وہ ٹھہرا ان میں 1000 سال سوائے 50 سال کے. یعنی کہ 9.5 سال ٹھہرے. ٹھیک ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور وَلَبِثْتَ اور تو ٹھہرا فینا ان میں ہم میں من عمرِكَ سِنِينَ اپنی تیری عمر کے سنین مطلب سال و سال. تیری عمر کے سالوں سال. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم پس جو حاجک حجت کرے یا جھگڑا کرے جس نے آپ سے. جھگڑا کیا ٹھیک ہے. ہاں تجھ سے اس میں اس کے بعد جو آیا تیرے پاس علم میں سے. ہاں اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ ڈیٹیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یہ آیت ہے کہ آپ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کوئی سوال کریں یا جھگڑا کریں جبکہ آگے آپ کے پاس علم. تو یہ تھوڑا سا پارٹ ہے اس لیے اس میں سمجھ نہیں آ رہی، مگر ہمارا فوکس ابھی ہے کہ ہر کے ساتھ ہم نے ضمائر دیکھنی ہے. دیکھیں فی ہی آپ کو سمجھ آ گیا، اس میں، ٹھیک ہے، فی ہی اس میں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم آج جو پڑھ رہے ہیں. ویسے الحمدللہ آپ کو بھی آیات کا صحیح سے ترجمہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. جی سسٹر آفرین آپ پڑھیے انہی آیات کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور جو جاہدو، اور جو لوگ جنہوں نے جہاد کیا، فینا، ہم میں، وانت فیہم، اور تم، اور وانت، اور تم میں سے، فیہم تم میں سے، کما ارسلنا نہیں، فیکم وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ اور تو ہاں فیہم وانتا ان میں. تو، جی وانتا تو فیہم ان میں، کما ارسلنا جیسے کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں سے، تم میں، رسول، تم ہاں میں، اوکے، تم میں، رسول منکم ایک رسول تم میں سے، ہاں، فأخرجہما مما کان فیہ، نکالا پھر نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس اس میں سے، نکالا ان دونوں کو ہم نے دیکھیے یہ اس میں سے. مما جو ہوتا ہے نا، یہ مما جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے من ہے اور ماں ہے. من مطلب سے، جو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہم اردو میں بنانے کے لیے آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، ٹھیک ہے. اوکے، اس ایکچولی میں اگر الگ الگ پڑھیں گے تو پہلے آئے گا سے، پھر کانا وہ دو، اور فی ہی اس میں، صحیح. نہیں، کانا وہ دونوں تھے، کانا کا وہ مطلب ہوتا دونوں ہے تھے. تھے، دونوں تھے اس میں، اوکے. مطلب جس جگہ پہ وہ دونوں تھے وہاں سے اس نے نکلوا دیا تھا ان دونوں کو. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، وَلَبِثَ اور وہ ٹھہرا، فیہم اس میں، الفا اس میں سنہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. فیہم ان میں 50 سال، اللہ سوائے 50 عاما سوائے 50 سال کے، ایک سیکنڈ، ہاں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا، فینا ہم میں، من عمرِکَ سنینا، سے، یعنی آپ کی عمر سے، آپ کی عمر کے سالوں سال سے نا. اچھا، فمن حاجکا، پس حاجکا، حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن، پس جب، حاجکا آئے، پس حاجکا جب، نہیں، نہیں، فمن حاجہ، پس جو ہے، پس جو حاجہ ہاں کا لڑائی کرے آپ سے، ہاں جی جی، ہاں، فمن حجت یا لڑائی. ہاں، حاجہ کا جو لڑائی کرے آپ سے، فیہی اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، ہمارے علم کے آنے کے بعد. ہاں نہیں، ہمارے علم نہیں ہے، اس کے بعد کہ جب آ گیا آپ کے پاس علم میں سے. اس کے بعد جب آ گیا، اوکے، تھوڑا سا کنفیوزنگ، ٹھیک ہے پر سمجھا. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا آیت کا وہ ہے کہ اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا، ٹھیک ہے، جا کا آ گیا علم جی تیرے جی، پاس، من العلمی علم میں سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ جب آ گیا تیرے پاس علم میں سے، یعنی کہ ان کے بارے میں جب آپ کو علم ہو گیا تو وہ اگر آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے. یہ ایسا ہے، یہ ذرا آیت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے نا، اس لیے
صحیح سے اس کا مفہوم نہیں بتا. سوری، جہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی جہاں پہ جو یعنی کہ علم آنے کے بعد وہ جھگڑا کرے نا، جی جی اس جی نے جھگڑا کیا، علم آنے کے بعد آپ کے پاس علم آ گیا ہے کسی چیز کا، آپ کو پتہ چل گیا اور پھر بھی آپ جھگڑتے رہیں بعد میں، جی وہ ہے. تو دوسرا جی والا بھی صفیہم الف سنتن کا جو ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام ٹھہرے تھے ان میں جی 1000 بالکل سال سے 50 50 کم. کم 50 جی کم. تو جنو علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو بہن جی بالکل. پڑھ رہی تھی جہاں پہ. انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک، جزاک اللہ مجد بارک اللہ فیک. جی اب لاسٹ حرف ہے ماں. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیول 1 میں ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں. ماں مطلب ہوتا ہے ساتھ. اب یہ ماں کے ساتھ یہ والی گردان میں جو ضمائر ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں، جی جی سائمہ آپ پڑھیں. معہو اس کے ساتھ، معہما ان دو کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معا کا تیرے ساتھ، معکما تم دو کے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. صحیح، ماشاءاللہ اللہ مجد فضل بارک اللہ فیک. تو آپ نے آیات میں ان الفاظ کو بے شمار مرتبہ آپ کی آنکھوں سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیات میں یہ بے شمار بار استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. تو آج آپ نے یہ دیکھا کہ یہ حرف کے ساتھ ضمائر کے ترجمہ کیا بنے گا. اب آپ ایگزیکٹلی بتا سکتی ہیں کہ معہو ہے تو یہ ہو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کسی مرد کی طرف، مذکر واحد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو غائب ہے. اور ماں کا جو ہے وہ حاضر مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہما ہے تو یہ مثنیٰ کے لیے ہے، ہوم ہے تو یہ جمع کے لیے. تو الحمدللہ ہم ایک سٹیپ اور ایک سیڑھی اور جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، تھوڑا سا لیول اپ ہوا ہے. جبکہ لیول 1 میں ہم نے صرف ان کے ترجمے یاد کیے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ یہ معہو کیا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ معا جو ہے وہ ایک حرف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا عارفہ، سسٹر عارفہ آپ بھی اس چارٹ کو ایک بار پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معہو اس کے ساتھ، معہما ان دو کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا تیرے ساتھ، معاکما تم دو کے ساتھ، معاکم تم سب کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. صحیح، ماشاءاللہ اللہ مجد فضل بارک اللہ فیک. تو یہ آسان سا ایک چارٹ ہے، اس کے بعد اس کی آیات دیکھ لیتے. جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا معکم، انہوں نے کہا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. فاغرقناہ ومن معہ جميعا، بس ہم نے غرق کیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے. جمیعن مطلب سب. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین معه برحمت منا، اور جب آ جائے ہمارا حکم، نجینا آ گیا، ہم اور جب آ گیا ہمارا حکم، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، ہودن جی جی، والذین اور وہ لوگ اور ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو معاہو اس کے ساتھ تھے، برحمتن ہماری رحمت کے ساتھ، منا جی ہم سے. نہیں، معہو اسے برحمتی منا، اس کا پورا مطلب ہے ساتھ ہماری رحمت کے. ٹھیک ہے جی. ولما جاء امرنا، اور جب
आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना हमने निजात दी, शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और वो लोग जो हमारी रहमत के साथ थे। नहीं, और उन लोगों को जो उसके साथ थे, साथ हमारी रहमत से, मिन्ना हमसे ना, हमारी रहमत से, और वो लोग हमारी रहमत के माहू जो उसके साथ थे ना, उसके साथ थे, किसके साथ? शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे जी। और वो लोग जो उसके साथ थे, बेरहमतिम, हमारी रहमत, बेरहमतिम मिन्ना, हमारी रहमत से, रहमत हमसे, मिन्ना हम में से, ठीक है। हमारी ये रहमत में से। हम साथ हमारी रहमत के, अगर हम अपनी उर्दू में बनाए ना इसके, जी, ठीक है ना, हम अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने अपनी रहमत से माफ किया उन्हें, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ थे, तो हमने अपनी रहमत से, तो ये उर्दू में ना हम आगे पीछे इसको बिरहमती मिन्ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारी रहमत से हमने माफ किया, ठीक है, हमारी रहमत के साथ। जी। फलम्मा, बस जब जा अमरुना, आ जाए हमारा हुक्म, नज्जैना हमने निजात दी, सालिहन सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और वो लोग माहू जो उसके साथ थे, बिरहमति मिन्ना हमारी रहमत के साथ। जी सही है। जी सही, माशाअल्लाह। फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, बस जो हुज्जत करे आपसे उसमें, मिन बादी उसके बाद, मा जाका मिनल इल्म जो आ जाए तुम्हारे पास इल्म। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। जी, और कौन सिस्टर इन आयात को पढ़ेंगी? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा ना, वो पढ़े, ताकि शहाना आपने पढ़ा? मिस शहाना फैजान? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, तो आप पढ़िए। कालू, कहा उन्होंने, इन्ना बेशक मैं, माकुम तुम्हारे साथ कहाँ हूँ, है? इन्ना, बेशक हम, हाँ, इन्ना बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ हैं, फागरक नाहू, बस गर्क किया हमने उसको, वमम माहू और जो उसके साथ था, जमीअन सारे, सब। वलम्मा और जब जाआ अमरुना, आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना निजात दी हमने, हूद को, वल्लज़ीना और वो हूद लोग जो अलैहिस्सलाम माहू, को, हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माहू और वो लोग जो उसके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना हमारी रहमत से। वलम्मा और जब जाआ अमरुना और जब आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना निजात दी हमने, शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माहू और वो लोग जो उसके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना हमारी रहमत से। साथ हमारी रहमत से, ठीक है, हमारी रहमत से, सही। फलम्मा जाआ अमरुना, बस जब आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना निजात दी हमने, सालिहन सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और वो लोग जो माहू उसके साथ थे, बिरहमति मिन्ना साथ हमारी रहमत के। फमन हाजा का, बस जो हुज्जत करे आपसे इसमें, उसमें मिन बादी, उसके बाद, मा जा का जो आ गया आपके पास, मिन इल्मी इल्म से, सही, मिन इल्मी, इल्म से। जी सिस्टर, और कौन पढ़ेंगी? सिस्टर गुल इमरान, आप पढ़ेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलू, उन्होंने कहा, इन्ना माआकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, फ़अग़रक़नाहु, बस हमने गर्क कर दिया उसको, वमम माआहु
اور جو اس کے ساتھ وہ تھے. ہے نا سسٹر، ان کو نہیں، اس کو، بس ہم نے غرق کیا اسے. ٹھیک ہے، بس ہم واحد نے کے لیے غرق کیا. ہاں جی. بس ہم نے غرق کیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے جمیعاً سب کے سب. جی. ولما جاء اور جب آ گیا امرنا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذینہ اور وہ لوگ جو معہو اس کے ساتھ ہیں برحمتم منا ساتھ ہماری رحمت کے. ولما جاء اور جب آ گیا امرنا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو والذینہ اور وہ لوگ جو معہو اس کے ساتھ تھے برحمتم منا ساتھ ہماری رحمت کے. فلما جاء پس جب آ گیا امرنا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو والذینہ اور وہ لوگ جو معہو اس کے ساتھ تھے برحمتم منا ساتھ ہماری رحمت کے. فمن حاجکا پس جنہوں نے حجت کی آپ سے فی ہی اس میں من بعدی بعد اس کے ما جاءکا جو آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے. صحیح، ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ کلاس میں ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، آیا کریں کلاس میں. جی جی انشاءاللہ کوشش پوری ہوتی ہے، بس کبھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے ورنہ جی کوشش جی پوری. جی. سائمہ آپ پڑھ لیں اس کو ایک بار. کالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. فاغرقنا ہم نے غرق کیا ہو اسے ومن اور ان کو معہو جو ان کے ساتھ تھے جو اس کے ساتھ تھے جمیعاً جو اس کے ساتھ تھے جمیعاً تمام کے تمام. ہم نے ان کو اس سے غرق کیا اور جو ان کے اس کے ساتھ تھے سب کو. ولما اور جب جا آیا امرونا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین اور جو لوگ معہو اس کے ساتھ تھے رحمت کے ساتھ منا ہماری. ولما اور پس جب جا آ گیا امرونا دیکھیں منا ہمارا ہماری نہیں ہے، منا ہم سے ہے. ٹھیک ہے، منا ہم سے ہاں، ساتھ ہم رحمت سے کے ہم سے. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم سلیس اردو میں بنائیں تو برحمتی منا کا ایک ساتھ بنا لیں، ساتھ ہماری رحمت کے. ٹھیک ہے. ساتھ ہماری رحمت کے. ٹھیک ہے. ولما اور پس جب جا آ گیا امرونا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو والذین اور جو لوگ معہو اس کے ساتھ تھے برحمت منا ساتھ ہماری رحمت کے. فلما پس جب جا امرونا جب آ گیا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو والذین اور جو لوگ معہو اس کے ساتھ تھے برحمت منا ساتھ ہماری رحمت کے. فمن پس جب حاجہ کا پس جو حاجہ کا جھگڑا کرے فی ہی اس میں من بعد اس کی بعد حاجہ مطلب حجت، جھگڑا کا مطلب تجھ سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پس جو جھگڑا کرے آپ سے جو جھگڑا کرے آپ سے فی ہی اس میں من بعد اس کے بعد ما جو جا کا آیا تیرے پاس من علم سے. بس جو کوئی تجھ سے جھگڑا کرے اس میں جو آیا تیرے پاس علم میں سے. صحیح، ماشاء اللہ. اللہم زد فزد.
ٹھیک، الحمدللہ آج کا سبق یہاں تک کا تھا. کلاس کا ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے ضمائر پڑھے. ٹھیک ہے، ہم نے حرف کے ساتھ ضمائر کو ملا کے پڑھا. یہ ہم آلریڈی لیول 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں، مگر آج ہم نے ان کو ڈیٹیل سے دیکھا اور آج ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو ہو ہا لگا ہوتا ہے ساتھ، یہ بیسکلی گردان میں سے ہی ہوتے ہیں. یہ کون سے ضمائر تھے؟ یہ ضمائر متصل تھے. ٹھیک ہے، جو جڑ کر آتے ہیں. صحیح ہے. اب ان کی اور بھی مثالیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آج کا میں ہم نے 3 پڑھے تھے حرف کے ساتھ، 3 حرف کے ساتھ. ایک ماں تھا، ایک من تھا اور ایک فی. ٹھیک ہے، اب آگے اور بھی حرف ہیں، حروف ہیں، تو ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. کلاس کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو تو اپنے فضل سے دور فرما دے، اور جو کوئی غلطی ہوئی ہے یا اللہ ہم اس کی ہماری اصلاح فرما دے، اور اس کو ہمارے نامہ اعمال میں بڑھا چڑھا کر شامل فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم اسے پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ ہم سے وہ دین کا کام لے لے جس کے لیے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے والا بنا دے. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ جما دیجئے. یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے جو بدعتوں سے پاک ہو. یا اللہ جو سیدھا آپ کی طرف لے کے آتا ہو. یا اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے. یا اللہ ہمیں ہماری نسل کی، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں ان کو دین پہ، نہ صرف خود کو بلکہ ان کو بھی دین پہ جمانے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو لغو میں سے بچنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگیاں لغو میں پڑھ کے ضائع نہ ہو جائیں. یا اللہ اس کام میں ہمارا وقت لگائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے. یا اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو دین سے جوڑ کے رکھیے. یا اللہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جب دور ہوتے ہیں تو پھر ہم ویسی دنیا میں لگ جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں ایسے ایمان عطا فرمائیے جو ہم ہر وقت ہمارے ایمان تازہ رہے. ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرمائیے، ایسے دیندار لوگوں کی محفلیں نصیب فرمائیے جن کے ساتھ جڑ کر یا اللہ ہماری نہ صرف دنیا سنور جائے بلکہ آخرت بھی سنور جائے. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیجئے بلکہ نیکیوں سے بدل دیجئے. یا اللہ یہ بہنیں اپنا وقت نکال کے خالص قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں. یا اللہ ان کے وقت میں، ان کی جانوں میں، ان کے مال میں، ان کے اولادوں میں، ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان کے ہر جائز خواہش کو قبول اور مقبول فرما. مجھے نہیں معلوم کون بہن کس آزمائش سے گزر رہی ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. یا اللہ ہر قسم کے مسئلے کو، ہر قسم کی آزمائش میں ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے. یا اللہ ان کو اپنی فضل سے، رحمتوں سے نوازیے. ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دیجیے. ان کے اولادوں کو، ان کے زوج کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. آمین. یا اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اللہ تعالیٰ ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی. یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت زبانوں پہ جاری فرما دیجیے گا. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے حسین باغ بنا دیجیے گا، کشادہ کر دیجیے گا. ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ قبر کی منزل کو بنا دیجیے گا. یا اللہ قرآن کو ہمارا قبر میں ساتھی بنا دیجیے گا. جہاں وحشتوں کے سائے ہوں گے یا اللہ وہاں قرآن کی روشنی نصیب فرمائیے گا. یا اللہ
قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا یا اللہ. جب محشر میں اٹھائے جائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہو تو یا اللہ اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا یا اللہ. جس وقت کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے گا یا اللہ. ہمارے نام اعمالوں کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے گا یا اللہ. بغیر حساب کتاب کیے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیں ان میں شامل فرمائیے گا یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا یا اللہ. جنت میں ان کا پڑوس اور اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا یا اللہ. جنت میں ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے چاہنے والوں، اپنے سارے محبت کرنے والوں، اپنے دوستوں کے ساتھ جن سے ہمارا دل کا تعلق ہے، جو دینی دوست ہیں، جو دنیاوی دوست، ان سب کے ساتھ داخل فرمائے گا یا اللہ. ہم کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ. ہمیں ہر دل کی ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے یا اللہ. ہم روز ارادہ کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کا یا اللہ، ہمیں پختہ ارادہ کرنے والا بنا یا اللہ. ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے یا اللہ. دل کی تمام برائیوں کو، غیبت کو، حسد کو، بغض کو، ہمارے دلوں کو ان ساری بیماریوں سے پاک کر دیجئے. اپنی محبت عطا فرمائیے، آمین. اللہ میاں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. جو لوگ اب ہم میں نہیں ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائیے یا اللہ. مسلمانوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں یا اللہ. ہماری غیب سے مدد فرما، دین کا بول بالا فرما یا اللہ. بہت ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ہر جگہ پاکستان میں اتنے برے حالات ہیں یا اللہ. ہمارے حکمرانوں کو ہم پہ اچھے حکمران، نیک حکمران، دیندار حکمران ناصب فرمایا اللہ. ہماری بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے خراب حکمران ہم پر نافذ ہوئے ہوئے یا اللہ. ہم پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم.